کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج جو تراویح ہوئی ہے 24ویں تراویح، اس میں جو پارہ پڑھا گیا ہے وہ اس پارے کا نام ہے قد سمع اللہ۔ یہ 28واں پارہ ہے قد سمع اللہ۔ اس کے اندر کئی سارے سورت، تقریباً 9 صورتیں ہیں۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم۔ اس طرح سے تقریباً 9 صورتیں، بہت بڑے بڑے مضامین اس کے اندر بولے گئے ہیں۔ یعنی آج کی تفسیر کے اندر بہت اختصار کے ساتھ بھی اگر بولوں، چند ضروری اور اہم تاریخی واقعات ہیں جن سے ہم سارے مسلمانوں کو سبق اور لیسن لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ یہ جو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے ڈائلاگ بازی، بات چیت۔ بہت لوکل انداز میں اگر بولے تو جھگڑا، بحث، بات کرنا، نہیں ایسا کہے کو ویسا کہے کو، یہ نہیں ہو سکتا کیا، ایسی لمبی گفتگو کو بولتے ہیں مجادلہ۔ سورۃ المجادلہ کے اندر تقریباً 4 پوائنٹس آپ کو بولنا ہے۔ نمبر 1، جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابیہ، آپ سنے ہوں گے نام حضرت خولہ۔ ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ آپ کو ایک ٹیکنیکل ورڈ معلوم ہونا، زہار کر کے ایک چیز کو بولتے ہیں، زہار۔ زہار کا معنی ہوتا ہے آدمی، شوہر اپنی وائف کو اپنی امی کے ساتھ جوڑ کر ایک مثال دے کے بولنا، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی طرح مجھ پر۔ اس طرح کے ٹیکنیکل ورڈ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بیوی کو ایسا بول دیتے تو فوراً نکاح ختم، فوراً وہ میرج ختم، کینسل ہو گئے، اب ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ ایسا جاہلیت میں تھا، اسلام میں نہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایسا لوگوں میں تھا، ایسا سمجھتے تھے لوگ۔ ابھی اسلام کے بارے میں، اسلام میں اس کے بارے میں کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ شوہر بیوی بہت بڑے پیار محبت، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے والے، بچے بھی ہیں ان کے بڑے بڑے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے محبت میں، ایسا ویسا کچھ ارادہ نہیں، محبت میں شوہر نے بیوی سے وہ لفظ بول دیا جو جاہلیت کے زمانے میں جدائی کا ذریعہ تھا۔ اسے عربی میں بولتے ہیں انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ لفظ بولنا تھا، دونوں کے دونوں پریشان، بول دیے مس، اب اس کے بعد پریشان، دونوں کے دونوں رونا دھونا پریشان، ختم ہو گیا نا ہمارا نکاح، اب کیا کرنا بول کے دونوں کو بڑی پریشانی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ دوڑی دوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کے پوچھنے لگی یا رسول اللہ ایسا بول دیے ہیں۔ اب اسلام میں چونکہ کوئی حکم نہیں تھا، حضور بولے کہ ایسا بول دیے تو اب کیا کرنا ہوتا ہے، ٹچ ہو گیا ایسا سنا، نہیں یا رسول اللہ ذرا دیکھو، خالی ایسا نہ بولے سو، انہوں وہ خیال میں بولے نہیں، ایسا بولے نہیں، ویسا بولے نہیں، بار بار بولتے ہیں۔ وہ کہاں جائے گا، وہ غریب ہو، میں کہاں جاؤں گی اس عمر میں، میرے بچے ہیں، فلاں ہیں، بولتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے انہوں پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے انہوں پوچھتے ہیں۔ یعنی اتنا ان صحابیہ کو بھروسہ تھا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں اسلام میں آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کوئی تو بات ہوگی نا، بتائی جائے گی نا۔ یہ ہے مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی اللہ نے، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ سے ڈیلا کر رہی ہیں، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرتی ہے، دعا کرتی ہے اللہ کوئی تو حل نکال دے دے۔ واللہ یسمع تحاورکما، نبی جی آپ کی بھی، اس عورت کی بھی جو بات چلتی ہے نا، اللہ بھی سنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے دیکھنے والا سب سے زیادہ۔ تو آگے آیت میں اللہ نازل کر دی، احکام نازل کر دی، بات لمبی ہو جائے گی، زہار کر کے شریعت کے اعتبار سے لا میں ایک حکم۔ اب کیا اسلام میں یہ حکم آ گیا، ایسا اگر کوئی بول دیے تو صحبت کرنا، یعنی فزیکل ریلیشن شپ رکھنا اس وقت تک حرام جب تک کہ کفارہ نہیں دے دیتے۔ کفارہ ہے وہ پورے صفحے کے اندر، اللہ اس کا کفارہ بولیں گے، وہ کفارہ ادا کرے تو دوبارہ بیوی سے صحبت کرے جا، نہیں تو نہیں، طلاق تو نہیں پڑ جاتی، ملکت رہے جا، یہ اسلام کا حکم ہے بول کے اللہ اتار دیے۔ نمبر 2، یہود منافقین
بات لمبی صرف شارٹ میں بولتا ہوں میں، یہود اور منافقین آپس میں ایک دوسرے خسر کرے، بالکل چھپ چھپ کر بات کریں، سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے گھڑا کھودنے کوئی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک اور مشوروں کے بارے میں، یعنی وہ مشہور چیز آپ نے سنا ہے، دو آدمی اگر وہاں پر مجلس میں، تین آدمی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر بات نہیں کرنا، آہستہ آہستہ بات نہیں کرنا، ہرگز آپ تیسرے کے خلاف بات نہیں کریں، لیکن اس کے دل میں تو آئے گا میرے بارے میں بات کرتے جیسا ہے، کبھی نہ ہلو بات کر لیتے ہیں لوگ، تو اس مجلس کے آداب کو بھی سکھایا گیا۔ تیسری ایک ضروری چیز آپ کو بتانی چاہیے، صفہ تو آپ کو معلوم ہے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، مدینہ منورہ مسجد نبوی کا جو چبوترا ہے، ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں چبوترے میں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، بیان چل رہا ہے، اللہ کے نبی واعظ فرماتے ہیں۔ بدر میں جو شریک تھے بزرگ بڑی عمر کے صحابہ، بدرین صحابہ، ان میں سے کچھ صحابہ آئے، صفہ میں جگہ نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول دیکھیں ان کو کہ پیچھے آ کے کھڑے ہوئے بات سن رہے ہیں بیان کو، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ آگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، جگہ نہیں بنی۔ کچھ صحابہ قریب ہوئے، جگہ نہیں ملی، کچھ کو جگہ ملی، اور اللہ کے نبی قریب کیے، جگہ نہیں ملی۔ بعضوں کو اللہ کے نبی مارک کر کے تم اٹھو، ادھر چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، کیوں اٹھائے؟ منافقین کو ہاتھ میں چانس مل گیا، ایک ان کے لیے گولڈن چانس مل گیا، حضور کو برا بولنے کے لیے اچھا موقع مل گیا، فوراً بولنے لگے کیسے نبی نہیں ہے، کیسے نہیں ہے کہ دیکھو سننے والے لوگوں کو، مخلص لوگوں کو اٹھا کو بھیجتے دیکھو، بلکہ بولنا شروع کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں اصل میں جو لوگ بیٹھے تھے ہٹ کر آؤ سامنے آ جاؤ کر کے بولنے کے باوجود بھی نہیں سن رہے تھے، اصل میں وہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے، چونکہ اندر تو کفر ہے، کھڑے تو حلق رن دینا، اسے کیا ہوا، ہمیں کہیں کو ہٹنا، بول کے انہوں ہٹے نہیں، انہوں نہیں ہٹتے بول کے اللہ کے نبی بھی نوٹ کر رہے تھے، لیڈر ایسا ہوتے تو نوٹ کر رہے تھے، اس لیے حضور پرٹیکولر ان لوگوں کو اٹھا کر تمہیں پیچھے جاؤ بولتی ہے۔ اب بدری صحابہ کو جگہ مل گئی، قرآن میں اللہ نے کہا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، آپ کی مجلسوں میں تم کو ذرا گنجائش، جگہ پیدا کرو کر کے بولا جائے، ایمان والو فافسحوا، جگہ پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، دلوں میں اللہ وسعت پیدا کر دے گا، یہ جگہ کے حساب سے تمہیں ذرا ہٹ کو دوسرے کو جگہ دے دیے، اللہ تمہارے دل کے اندر خوب وسعت پیدا کر دے گا، مال میں برکت دے دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، نبی کو حق ہے اگر کسی کو وہ اٹھائے تو اٹھ کر جانا چاہیے، حالانکہ اس کی حکمت میں آپ کو بتا دیا۔ ایک چوتھی چیز اس کے اندر، ایک اور ضروری چیز، منافق، ان کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ کرتے ہیں اللہ، چند منافق وہ جن کا ظاہر میں، ولی پڑھا یاد ہے، ظاہر میں تعلق مسلمانوں سے، اصل میں ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا، ایسے منافقوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بولے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس کا مضمون میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورت کے آخر میں، سورت المجادلہ کے آخر میں ایک مضمون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا، اے نبی مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان ہیں نا، وہ اپنے اللہ کے اور رسول کے جو دشمن ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خود ان کی فیملی ہے لیکن اللہ رسول کے دشمن، باپ ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں، تو وہ لوگ دل سے محبت ان سے نہیں کریں گے، اب جب نہیں کریں گے تو ان کو 4 انعام اللہ تعالیٰ دیتے، یعنی خود میرے ابا لیکن اللہ رسول کے دشمن ہیں بول کے میں اگر ان سے دل سے محبت نہ رکھوں تو اللہ کہتے ہیں کہ 4 انعام ملے گا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ دل میں ایمان کی مہر سیل لگا دیں گے، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں دیتے ہیں، اسی کے اندر وہ بھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ایسے آدمی سے بالکل راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ رہے ہیں ہمارے دل کی محبت کن لوگوں سے ہے، جو اللہ کے رسول دین سے اچھا کام کرنے والے، اچھا سوچنے والے ہیں، ان سے ہماری دلی محبت، جو اللہ رسول کے خلاف ہے ان سے دل سے محبت بھی نہیں رہنا، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہمارے سچا ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحشر، سورۃ الحشر، حشر کا معنی جمع کرنا، یہاں کیا ہوا تھا، وہ یہودیوں کے خلاف، یہودی جب مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اگریمنٹ، زبردست اگریمنٹ اللہ کے رسول کیے تھے، لیکن 2 سال کا عرصہ گزرا، بنو قریظہ یہودیوں کی، بنو النذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے مستی شروع کی، سن 2 ہجری میں اگریمنٹ کے سلسلے میں ایک ضروری بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو محلہ ہے وہاں گئے تھے، ایک جگہ اللہ کے رسول کو بٹھائے کہ یہاں تشریف رکھو، ہمیں آتے ہیں پیچھے سے، پیچھے جو ایک بڑی سی دیوار تھی، دیوار کے اوپر ایک چٹان،
وہ چٹان کو گرا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دینے کا، مار دینے کا جان سے ارادہ تھا ان لوگوں کو۔ ابھی وہ اپنے پلاننگ کے لیے اللہ کے رسول کو بٹھا کے وہ سارے لوگ وہاں سے کھسکے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، فوراً اللہ کے نبی وہاں سے چلے آئے۔ کتنا اگریمنٹ، کتنی مرتبہ تم لوگوں سے بات کی، پھر بھی تم اپنی مستی نہیں چھوڑے ہوئے، اگریمنٹ ختم کر دیا گیا، معاہدہ ختم۔ اللہ کے رسول پرٹیکولر ایک ڈیٹ بول کے بول دی، وہ ڈیٹ تک تمہیں اپنا محلہ خالی کر دینا، چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، اگریمنٹ کے خلاف تمہیں کر دی، وعدہ کے خلاف باہر چلے جاؤ۔ وہ متعین تاریخ آ گئی، بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تاریخ آئی، اللہ کے رسول گئے، خالی نہیں کریں گے وہ محلہ، باہر سے گھیراؤ کر لیا، محاصرہ اسے بولتے، گھیراؤ کر لیا۔ چند دنوں تک وہ بھی ٹف لینے، سازش کرنے، وہ انڈر گراؤنڈ دشمن آنا، بہت کوشش کرے، کیا کہتی کر کے دیکھ لے، نبی علیہ السلام کے سامنے دل نہیں گلی، بالآخر سرنڈر ہو کے باہر جا تو ہمیں چل جاتے، باہر چھوڑ ڈالو، ہم نہ جان کی تو سلامت دے ڈالو بول کے پناہ چاہے۔ حضور بولے پورے ہتھیار ہے نا، جو تمہارا آئیدنگڑ، تمہارا ہتھیار ہے نا، پورا اندر چھوڑو، تمہیں تمہاری چیزاں سامان کیا کیا لینا جانے کے لیے لگے جاؤ۔ اس پورے صورت کے اندر اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ مال جو ہے یہ اصل میں انسانوں کے درمیان گھومتے رہنا ہے، ایک جگہ جمع ہو جانا ہے۔ مالدار زکوٰۃ کے، صدقہ فطر کے نام سے غریبوں کا جو حق ہے اس کے اپنے مال کے اندر، للسائل والمحروم حق، اللہ ایک مالدار کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ، ایگزامپل سے آپ سمجھے 40 روپے اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپے 30 پر 9 روپے اس کو اور 1 روپے خرچ کرنے کے لیے دیے، وہ زکوٰۃ برابر ڈھنگ سے ادا کر دیا تو 30 پر 9 بھی صرف۔ تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو اسلامک اعتبار سے جو کانسیپٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کی۔ ما آتاکم الرسول، اسلام کا نظریہ ہی یہ ہے کہ رسول جو دے وہ دین، رسول جس سے منع کرے وہ دین نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ، جو کرنے بولے وہ کرو، ایک اصل دین ہے۔ سورۃ الممتحنہ ایک سورت ہے، ممتحنہ کا معنی امتحان ہمیں بولتے ہیں، ایگزام، چیکنگ، یہ ہے اس کا معنی۔ اس صورت کے اندر ایک خاص تذکرہ ہے، میں ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ عتبہ ابن ابی معیط ایک شخص، اس کی بیٹی کا نام بھی لکھا ہوں میں، اس کی بیٹی ایک ام کلثوم جن کا نام، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہ آیا، پیچھے سے آیا، آ کے بولا محمد میری بیٹی آپ کو ہے، مسلمانوں کو واپس بھیجو اسے، اگریمنٹ تو ہو ہے نا، صلح حدیبیہ میں کون بھی مکے سے آ گئے تو واپس بھیج دینا، مدینے سے کون بھی مکے کو آ گئے تو ہمیں نہیں بھیجیں گے۔ ظلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا نا، اس درمیان کا قصہ ہے۔ آ کے بولا کہ میری بیٹی کو واپس بھیجو۔ صحابہ، یہ وہ بچی نوجوان جو صحابیہ تھے وہ سب بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ جو اگریمنٹ ہے وہ مرد بنے، میلز کے بارے میں، مردوں کے بارے میں نہ، وہ عورتوں کے بارے میں تو نہیں، ہمیں سچا ایمان کے ساتھ ہمیں آئیں سے ہم نہ واپس بھیج ڈالے تو کیسا، یہ لوگ ایمان میں رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر، صورت کا نام سے ممتحنہ، ایگزام، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، ایمان والی آ گئے، اے محمد آپ کے ہاتھ میں آ کے بیعت بھی کرتی ہیں، یعنی آپ کے سامنے آ کے توبہ کر کے اسلام قبول کرتی ہیں، وعدہ کرتی ہیں کہ ہمیں پکے ایمان والے ہیں۔ کیا کیا؟ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، جو ضروری چیزیں ہیں نا، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، یہ ساری چیزوں کا وہ اگر وعدہ کرتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو، مدینے میں روک لو بول کے اللہ تعالیٰ وہ آیتوں کو نازل کر دیے۔ اسی صورت کے اندر اور ایک بھی بڑا ڈینجر حصہ، بہت شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم مکہ المکرمہ سے جتنے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کا ننیال، ددیال، یہ سب مکہ تھے۔ اب جب ان کی فیملی کے کچھ لوگ مسلمان جو ہے وہ آ گئے، باقی جو مسلمان نہیں، کئی صحابہ کی بہنیں، بھائی، ابا، امی، بیٹے، بیٹیاں، کئیوں کے جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نہیں آئے مدینے کو، انہوں مکے میں تھے۔ اب ان کو کوئی خطرہ، کیا تو ایک پریشانی بولو نا، تو اس وقت باقی جو رشتہ دار نہیں ہیں انہوں بچا لیں گے، مدینے سے انہوں جا کو تو بچانا کر کو نہیں، کیونکہ پوری فیملی وہاں سے جو مسلمان ہوئے انہوں تک آئے سے، باقی تو وہاں نہیں، تو بیک گراؤنڈ پس منظر طاقت ہے، کیا بھی ڈرنے کی بات نہیں، فکر نہیں سے رہے گا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کانسیپٹ کیا، ہر ایک کے خاندان کے لیے ان کے ننیال ددیال کے رشتہ دار ہیں، اس لیے جو صحابہ مدینہ منورہ آ گئے، اپنی فیملی جو وہاں بچ گئی ہے مسلمان نہیں، ان کے بارے میں ان کو ڈر نہیں تھا،
ابھی کوئی کیا بھی دردہ نہیں ہے، لیکن ایک صحابی باہر سے مکہ مکرمہ آئے تھے، ان کی فیملی مسلمان نہیں ہوئی، اپنی فیملی کو بیوی بچے مان چھوڑ کر انہوں تک مسلمانوں کو ہجرت کر کو مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ اب ان کو پریشانی، کیا پریشانی؟ مکے کے اندر پورے کے پورے کفار ہیں، جتنے بھی صحابہ مہاجر ہیں ان سب کی فیملی بڑی بڑی فیملی خاندان ہیں مکے میں، کسی کو کیا بھی پریشانی کرے تو بچانے دوسرے ہیں، لیکن میری فیملی کو پریشانی کرے تو کون نہیں، بیک گراؤنڈ سپورٹ کون بھی نہیں ہو۔ اس لیے سمجھنا ایک کبھی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا کبھی بھی ہرگز ایسی غلطی کسی بھی مسلمان سے نہیں ہو جاتی۔ یہ ہماری ایک بستی ہے، ایک انتظام کے ساتھ بڑے سسٹم کے ساتھ، کسی بھی ایک ادنا ایک مسلمان بھی اگر دھوکہ دے دے گا، بہت بڑے قلعے کو چھوٹا سا سوراخ کرنے کے لیے موقع دے دے گا تو پورا قلعہ برباد ہو جانے کا سبب وہی بن جائے گا۔ تو دھوکہ دینے والا غدار کوئی نہیں آئے۔ خیر، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سوچے اگر میں مکے کے کافروں پر احسان کر دیا، ہاں تو ایک میں احسان کر کو رکھ ڈالے تو انہوں میرا احسان مان کو میری فیملی کو سیو کر دیں گے، کیا بھی آفت آ گئی تو میری فیملی کو ماریں گے نہیں، چھوڑ ڈالیں گے، انہیں ہمارے واسطے ایک اچھا کام کری آئے بالکل میرا احسان رکھیں گے، انہوں خیال رکھیں گے۔ تا سوچ کو انہوں کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گراؤنڈ لیول میں، بہت انڈر گراؤنڈ لیول میں ایک منصوبہ بنا رہے تھے فتح مکہ کا۔ مثال کے طور پر ادھر سے مکہ کو جانا ہے تو اللہ کے رسول ادھر کا راستہ پوچھتے تھے، ادھر فرسٹ اسٹاپ کیا تھا، سیکنڈ اسٹاپ کیا، تھرڈ اسٹاپ کیا۔ اب لوگ سب سوچتے رہیں گے یہ وے پور کے آرکاٹ کے رانی پیٹ والا کے بارے میں پوچھے تو چنئی کو جاتے رہیں گے، لیکن نبی کا منصوبہ ہے اسے بنگلور جانے کا مثلا، تو تحقیق ادھر کا جانا ہے ادھر، اتنا راز کے ساتھ سفر کا پروگرام بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابہ ان کو تک معلوم ہو رہا، سب کو پبلک کو نہیں معلوم۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بھی یہ معلوم ہو گیا حضور کی پلاننگ ہے مکہ کو فتح کرنے جانے کا، تو انہیں کیا کریں، مکے کے کفار کو الگ سے ایک چھوٹی سی چیٹھی میں راز لکھ کر، وہ راز لکھ کے رگسیم بولتے ہیں، یہ لکھ کر ایک عورت آئی تھی گانے بجانا ایسا کچھ کرنے والی، مکے سے مدینہ کو آئی، اس کے پاس وہ دے ڈالے راز، یہ لکھ جا کو مکے والے کو، مکے کے وہ سردار کے پاس جا کو دے ڈالے۔ انہیں بھی اپنے بعض روایتوں میں آتا اپنے بال جو چونڈا ہے نا اس کے اندر چھپا لی، بعض کے اندر آتا کپڑے میں اندر چھپا کے رکھ لی تھی، یہ دے ڈالے، دے لگ جا بول کے اسے دے ڈالے، کسی کو معلوم ہونے دیے نہیں، کسی کو معلوم ہوئے بغیر، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنا کے چھوٹی سی ٹیم 5-6 صحابہ کی ٹیم بنا کے فوراً روانہ کی، جا کے انہیں بہت دور چلی گئی تھی، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، راستے میں پکڑ لی، گھیرا اٹھا لے، بولے کہ نکال، نہیں ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، بہت انکار کر رہی تھی، لیکن جب ڈرانے کے انداز میں ڈرائے تو نکال کے دے دی، ہاتھ نہیں رکھے، ہاتھ رکھے بغیر ڈرائے ایسا کہ نکال کے دے دی، اب واپس لا لی، معلوم بھی اللہ کے رسول کو کون دیے گئے، بلا کے سامنے کھڑا کیا گیا، ہاتھی تم تو اچھے ایمان والے مخلص، تمہیں ایسا کیسا کر دیا، تو انہوں اپنا عذر بتائے، اللہ کے رسول کو بھی سمجھ میں ہے لاجک ہے، انہوں اپنی فیملی کی سیفٹی کے واسطے بول کے اتنا سوچے ہیں، پاک بیچارے بول، لیکن اس کے بعد سچی پکی توبہ کی، سچی پکی توبہ، اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لی، کیونکہ وہ راستہ دیا نہ مکہ نہیں پہنچا تو توبہ بھی ان کی قبول ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ میں جیسا کہ شروع میں بولے نا، اس کے اندر آج کے پارے کے اندر آنے والے کئی واقعہ، ہر واقعے سے سبق بولنے کے لیے ٹائم نہیں، یہ سبق ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، بولنے ٹائم نہیں، ہم کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، سورۃ الصف کے شروع کی آیتوں کے اندر صف کا معنی وہی یہ صف، تو اس کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ قول کو بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں اپنی امت کو بولتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، آخری نبی، خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی آئیں گے، ان کا نام احمد، نام کا مطلب صفت، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، احمدو کا تو بہت اللہ کی تعریف کرنے والے، الحمدو پڑھتے نا ہمیں الحمدللہ رب العالمین، تو اصل نبی کا نام تو محمد اور ایک نام احمد بھی آپ کو معلوم، وہ تعریف کے اعتبار سے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، تو اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ دوسری چند چیزوں کا تذکرہ بھی ہے، مگر یہاں جو میں آپ کو سنانا ہے بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ کی شروع میں ایک آیت آتی ہے، کیا واقعہ ہوا تھا، صحابہ ایک بار آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے محبوب عمل کیا ہوگا، کیا کام اللہ کو بہت پسند، کیا نہیں کرے تو اللہ کو بہت ناراضی، ڈسکس کر رہے تھے، ادھر ڈسکس
اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، لیکن وحی کے ذریعے سے یہ سورۃ الصف اس سورت کو اتار دی گئی۔ صحابہ کو پرٹیکولر وہ صحابہ کو حضور بلا کے بٹھا کے یہ سورت پڑھ کر سنا دی۔ ان صحابہ کو معلوم ہو گیا ہمارا سوال وہاں ڈسکس کر رکھا ہے، یہ جواب آ گیا۔ اللہ اس کے اندر بتائیں گے کہ جو زبان سے اچھے کام کرنے کے لیے دوسروں کو بولتے ہیں وہ خود تمہارا عمل بھی ہونا، یعنی زبان سے جو بولتے ہیں عمل بھی ویسے ہی رہنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زبان سے ایک بولیں، کرنے کا ایک ہے، پریکٹیکل تمہاری ایکٹیویٹ ہیں، بولنے کی باتیں ایک ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ سورۃ الجمعہ، جمعے کو پڑھنا چاہیے، بڑی زبردست سورت، اس کے اندر بھی چند واقعات ہیں۔ اس کے بعد منافقون، نام سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ ایک غزوہ ہوا تھا جس کو بولتے ہیں غزوہ بنی المصطلق بول کے، ایک خاص قبیلہ مدینے کو آ کو مارنا، سب کو ختم کرنا بول کے ریڈی کر رکھی بول کے حضور کو اطلاع ہوئی۔ حضور صحابہ کو لے کر گئے، آنے والے میں سے غنیمت کا مال ملے گا بول کے حرص اور لالچ، کچھ منافق بھی چلے تھے ساتھ میں، منافقین وہ بھی ساتھ میں چلے تھے۔ گئے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، واپس ہو رہے ہیں، بڑی سخت گرمی، پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک جگہ پانی مل گیا، چھوٹا سا ہاؤس کے جیسا پانی ہے، وہاں پر مہاجر انصار سارے صحابہ پانی اپنے اپنے برتنوں میں بھرتے ہیں، لیتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اس میں ایک انصاری بیٹھے تھے، ایک مہاجر صحابی کھڑے تھے، ان کا گڑگا یا ان کی یہ کوہنی ہے نا، یہ لگ گئی۔ وہ ذرا غصے میں کیسا اتنا زور سے مارتے ہیں سب۔ یہ دونوں کی چھوٹی سی بات، اس کو لے کر یہ جب جو ہی منافقین کا سردار جو عبداللہ بن ابی ہے بدبخت، وہ دیکھا، دیکھ کے خوش ہو گئے، ہاں بہت اچھا ہے، یہ چنگاری کچھ پھوک کو ہمیں آگ بنا دینا چاہیے۔ جنگل کی آگ جل جاتی نا، ویسا بنا کے ان کو تو ہمیشہ وہ شیطان کو تو وہ خیال تھا کیسا تو کر کے ایمان ختم کر دینا، اسلام کو ختم کر دینا، مدینے کو ان لوگوں سے خالی کر دینا بول کے، بہت اچھا چانس ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا بول کے چڑھایا۔ تم لوگ آئے مکے سے، ہم لوگ جان دے بول کے جگہ دیے کرے، اب ہم نہ مارتے کیا، تم لگا لات مارتے کیا، اب ہم لوگوں کو تو ایسا کرتے کیا بول کے، ارے ویسا کیا بھی نہیں ہوا نا۔ اب ادھر سے ایک آدمی آواز دیا، وہ انصار اپنے انصاری بھائی کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آؤ گے کیا بول کے۔ ادھر مہاجرین کو بھی غصہ آ گیا، یہ کیا ہے انصار مہاجر بول کے، تب ہمارے مہاجر بھائیوں کو بلند دے کیا بول کے۔ آج کل جو ہوتا وہ بالکل بھی انیائے ان کا، بلاؤں کیا ہمارے چھوکرے جان کو، بلاؤں کیا ہمارے بچوں کو، گھر کو، رتی چھوٹی چھوٹی بات کے واسطے فوراً محلے سے اتار ڈالنے کا، دوستوں کو اپنے فرینڈس کو بلا لینے کا، یہ غلیظ، یہ گروپ بندی ہے نا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ گروپ بندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے، اللہ کے رسول کو اطلاع ملی، فوراً حاضر ہوئے، آ کے بہت سخت انداز میں ڈالتے۔ یہ جاہلیت کا بدبودار نعرہ کہ ہمیں انصار، ہمیں مہاجر، یہ کب سے تمہارے اندر آ گیا؟ میں ایسا سب کے سب ایمان والے۔ اللہ کے رسول ایک تقریر کی، زبردست بیان کی، پورے کے پورا دل بدل گیا، سب آپس میں رو دھو کے معافی تلافی کر لی، سب ختم ہو گیا۔ لیکن منافق کو بہت جل رہا، کتنا اچھا موقع، کیسا بھڑکانا تھا، یہ ایسا چنگاری سے ایسا بجھ گئے کہ ایسا ہو گیا ہے نا بول کے انہیں اپنی ٹیم میں جگہ جگہ سفر سے آنا بولے تو اس زمانے کا بہت دنوں کا نا، تو ٹیم میں آتے آتے جگہ جگہ انہیں کوشش کیا کیسا انہیں مہاجر ظلم کرے انصار پر۔ محمد بھی ایک مہاجر رشنا کیسا کرے، دیکھو سپورٹ کیا کرے، بات کرے کیا، مارے کیا، سزا دیے کیا بول کے ایسا چنگاری جلانے کی بار بار کوشش کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی، یہ ان کے سپریٹ جو سیکریٹ جو مجلس ہے منافقین کی، اس کا سن لی ایک جگہ کھڑے ہو کے ان کی باتیں، اس لیے سیدھا حضور کے پاس دوڑے آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ ایسے ایسی ان کی بات چلتی ہے، یہ بات ہمیں مدینے کو گئے تھے لَيُخْرِجَنَّ مِنْهَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، مدینے کے جو لوگ عزت والے ہجرت کر کو جو آئے نا انہوں سب ذلیل ہیں، ان کو سب مہاجرین کو نکال کر پھینک ڈالنا، انہوں رہنے سے چیسو بولا کیسے بول کے ایسے غلیظ باتیں انہوں سیکریٹ میٹنگ میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فوراً بلا کر بھیجے عبداللہ بن ابی، ایسا ایک طرفہ فیصلہ سب نہیں، اللہ کے رسول کے پاس انہوں بولے گا تو صحیح کرنا، بلا کو کیا بات، ایسا بولیا کرتے، ایسا بات کریا کرتے، پکا بے شرم صاف انکار کر دیا، نہیں نا ایسا سب بولے دینا، واللہ کر قسم کھا کے بول دیا۔ حضور بھی مان لی، رحمت دو عالم مان لیے۔ حضرت زید بن ارقم کو کیا بھی شبہ ہوگا رہنگا کہ ویسا سب کیا بھی انہیں بات نہیں کر پڑیں گا بول کے حضرت زید بن ارقم کے بارے میں ذرا شبہ ہو گیا، انہوں سنے نہیں سکا، برابر بول دیے جیسا ہے کر۔ آیت نازل ہو گئی سورت اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آ کر نشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی دے کو بولیں گے ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو معلوم تمہیں اللہ کے رسول بول کے، انہوں کیا بھی بولنا بولے تو ہونے کا تو کریں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محمد یہ جو منافقین ہیں نا یہ پکے جھوٹے ہیں، اللہ تم کو گواہی دے کے بولتا ہے۔
پوری بات نازل کر دی. تب اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا حضرت زید بن ارقم صحیح بولے تھے بول کے. اس کے بعد جو صورت ہے جلدی جلدی بولتے جاتا ہوں, تغابن, اس کا نام ہے سورۃ التغابن. تغابن کا معنی ہار جیت. یہاں ذالک یوم التغابن بول کے اس صورت میں ایک لفظ آتا ہے. کس کے بارے میں؟ قیامت کے دن کو بولا گیا ہے تغابن, ہار جیت کا دن. بہت سوں کے لیے جیت کا, بہت سوں کے لیے ہار کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اس کے بعد جو صورت ہے صورت الطلاق, وہاں بھی زیادہ ڈیٹیل بولنا نہیں ہے. شریعت میں طلاق اس کی 3 قسمیں ہیں. طلاق رجعی, کنائی, بائن, مغلظہ بول کے. اس کے علاوہ عدت وفات کی ایک عدت, طلاق کی ایک عدت. عدتوں میں ڈفرنٹ. اگر عورت عدت گزارنے والی پیٹ سے ہے, حاملہ ہے, تو اس کی عدت کیا, نہیں ہو تو اس کی عدت کیا. حیض ماہواری اس کو آتا ہے تو اس کی عدت کیا, نہیں آنے والی عورت کی عدت کیا. اس طرح سے اور بھی خلا کیا ہے, ایلا کیا ہے, کئی ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں. ان کے بارے میں اس کا سورہ بقرہ کے جیسا یہاں بھی تفصیل ہے. سب سے آخر میں ہے سورۃ التحریم. ایک واقعہ ہے اس کے اندر, وہ بولتا ہوں میں چونکہ ضروری ہے. سورت کی شروع ہی میں تحریم کا معنی حرام کر لینا. تحریم کا تو حرام کا, جو حلال ہے اسے حرام کر دینا. تحلیل کا تو جو حرام ہے اسے حلال کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد اپنی جتنی بھی بیویاں ہیں ازواج مطہرات, ہر ایک کے گھر کو جاتے, تشریف لے جاتے. 2 منٹ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, 2 منٹ ہر ایک کے پاس کھڑے کھڑے ملاقات کیے, بات کیے, آ گئے. یعنی رات کی کس کے پاس رہنا ہے وہ باری, وہ ٹرن, وہ طے ہے کس دن کس کے پاس بول کے. لیکن ڈیلی اثر میں تو سب کے پاس جا کے بات کر کے آتے ہیں, خیر خیریت حالت دریافت کرنا. اس کے لیے سب کے پاس جا کر جاتے 2 منٹ سب کے پاس برابر. لیکن اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نوٹ کیے, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے انہا کے گھر کو حضور گئے سو 2 منٹ کی جگہ 5 منٹ ہوتا نہ کر. سب کا نام تو ہوتا سوچو 2 منٹ نہیں نٹیں لیکن 5 منٹ ہو گیا نہ کر. میں بھی دیکھ کچھ بول رہا کچھ جلدی ہو جانا کرتے تو 5 منٹ ہو گیا نا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی, انہوں بھی نوٹ کرے 5 منٹ ہوتا ہے. اب یہ دونوں بات کر لیتے ہیں دن میں. اصل میں وہاں گئے تو وہاں ایک ذرا لیٹ ہوتا ہے, باقی سب برابر اچھے ہیں. دوسرے دن تیسرے دن ایسا ہوتا ہے. اب انٹیلیجنس کو معلوم کرے کئی کو لیٹ ہوتا, باندی کے ذریعے سے معلوم ہوا. حضرت زینب کو شام میں حضور آئے تو ذرا شہد دیتے پینے کے واسطے. عربوں میں جیسا طریقہ تھا شہد پینے کا, کیونکہ شہد میں ہر قسم کی بیماریوں کا شفا, کیسا پینا, کیا ایڈ کر کے پینا, کون سے ٹائم میں پینا, یہ سب چیزیں جان کر کرے تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ویسے حکیمہ آج کل بہت کم جو یہ بتانے والے ہیں کہ کیسا اس کو یوز کرنا ہے. خیر وہ شہد دیتے تھے, اللہ کے رسول پیتے تھے. جب معلوم ہو گیا, اب حضرت حفصہ بھی حضرت عائشہ بھی پلاننگ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, ہمیں ایک پروگرام کر وہ 5 منٹ کو 2 منٹ کر ڈالنا. کیسا حضور آئے تو تمہارے پاس آئے تو نہیں, میرے پاس آئے تو ان کے گھر سے سیدھا آئے تو ہمیں بولے کیا بدبو آتی ہے نا آپ کے منہ سے, کئی کو کر کو پوچھے جہاں میں مغافیر کر کو عرب کے اندر ایک پھل, وہ اس کے اندر بدبو, حضور کو بدبو کا تو ہونے کا نہیں, خوشبو سے پہننا, خوشبو کو چاہنے والے حضور, فرشتے ہمیشہ آنے جانے کا نا, تو ہمیشہ وہ چاہنے والے, بدبو کو تو چھوں گی نہیں حضور. وہ بولتا رہے تو آئندہ وہ پینے کا اسٹاپ ہو جائے گا, وہ بین کرنا تھا. بولے مغافیر, اس عربی میں بولتے تو مغافیر کی بو آتی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولے تو حضور بولے کہ مغافیر کی بو نہیں نا, میں وہ تو کیا یوز کرے نا میں. ہاں شہد بھی کو آیا, شہد بھی کو آئی, وہ شہد کی مکھی کہتے تھے, مغافر میں بیٹ کو کہتے تھے آئی کی کیا کی, تو وہ بدبودار ہے, اس کے اوپر بیٹ کو کہتے تھے آئی کی کیا کی. ایسا یعنی جو سوچتے ہیں وہ ذرا پاسبل جیسا دکھانا. اگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں بھی وہ بولے کیا وہ بدبو آتی ہے نا حضور آپ کے منہ سے. اب حضور کو ذرا یہ ہو گیا, دل یقین ہو گیا. یعنی اچھا یاد رکھ لینا, حضور عالم الغیب نہیں, مریوان اللہ وشیم ارندور کر کے بعض لوگ غلط جو سمجھتے ہیں, ایسا نہیں. اس صورت میں قرآن سے اچھا معلوم ہوتا ہے جو چیز اللہ بتاتے پورے نبیوں سے زیادہ, جو چیز اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتے وہ جانتے, اللہ کے برابر غیب کی چیز جاننے والے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ اچھا بدبو آتی ہے کیا, جب تو قسم, اللہ کے نام کی قسم کھا کو بولے, قسم سے آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. شہد بھائی حلال چیز, حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا تھا, حرام نہیں کرنا تھا. حضور بولے میں آئندہ نہیں پیوں گا, اور میں ایسا قسم کھایا ہوں کر کو. زینب کو معلوم ہو گیا تو دل ٹوٹ جائے گا, کیا ہمیں دیتے سے میں قسم کھا لینا, دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے حفصہ کسی کو بولنا نہیں ہوگا. لیکن حضرت حفصہ جا کو آلریڈی پروگرام نا, حضرت عائشہ کو جا کو بولا ایسا ایسا ہوگا, ہمیں کامیاب ہو گئے پروگرام میں, اور قسم کھا کو کسی بھی بولنا نہیں کر کو بولے, حضور کر کو ویسا بول کو بول ڈالے, کسی بھی بولنا نہیں. اب جب
بعد میں خیر قرآن کی آیت آپ سن لیں، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ حلال کرے ایسی چیز کو کیف حرام کرتے آپ؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کی خوش ندی کے واسطے اللہ کے حلال کو حرام کر لیتے تھے. کتنی بڑی بات نبی کو پوچھ رہے ہیں اللہ، بیوی کو خوش کرنا بول کے اللہ حلال کرے ایسی چیز کو حرام کر لیتے تھے. واللہ غفور الرحیم، پھر بھی آپ کو اللہ تو معاف کر دیا لیکن ایسا نہ کرو. اب یہ بیوی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کون بتایا، کیسا معلوم ہوا؟ تو وہاں آگے کی آیت کے اندر ہے من انبأک ھذا، من انبأک، آپ کو کس نے بتایا؟ قال، اللہ کے نبی نے کہا نبأنی العلیم الخبیر، ہر چیز کو جاننے باخبر جو پروردگار ہے نا اس نے مجھے بتایا. خیر آخری صفحہ قد سمع اللہ کا، اس کے اندر چند عورتوں کی مثال اللہ دی ہے. چند عورتیں آپ کو معلوم، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، ایک نمبر 2 حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، بہت بڑا کافر، اپنے آپ کو پروردگار رب ہے کر کے بولنے والا، ان کی بیوی ایمان والی صالحہ. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بڑے پیغمبر نبی اللہ، مگر ان کی بیویاں کافرہ، ایمان نہیں چلائی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حسب نسب خاندان کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب ایک طرف فیملی بیک گراؤنڈ، اعمال اچھے ہیں تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت ہو سکتی ہے دنیا میں آخرت میں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تمہارے فیملی خاندان نسب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن کے جو مضامین ہیں ان سے جو اسباق لینے کا ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.